بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان قیدی جاسوسوں کے سینوں میں تیر داخل ہوئے تھے، بالکل اسی وقت ان کے مصری کمانڈر کی پیٹھ میں ایک خنجر اتر گیا تھا۔ اس کی لاش تیسرے ٹیلے کے ساتھ پڑی تھی۔ اس رات صحرا کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ مصری کمانڈر اپنے محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی اسے خاصا دور لے گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ایک خونی ڈرامہ کھیلیں گے۔ لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کے بیٹھ گئی۔ اسی ٹیلے سے ذرا پرے بالیان اور اس کے 6 محافظوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ان کے گھوڑے کچھ دور بندھے ہوئے تھے۔ بالیان موبی کو ساتھ لیے ٹیلے کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ بالیان محافظوں سے دور جا کر عیش و عشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کے سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکے اور دم ساد کر سننے لگے۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ بالیان اور موبی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اوٹ سے دیکھا۔ انہیں 2 سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد ہے۔ موبی اور زیادہ قریب ہو گئی اور غور سے باتیں سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس لڑکی نے ایسی واضح باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے۔ مصری نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھیں، کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ موبی جان گئی تھی کہ یہ مصری اس لڑکی کو اس کی مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا تھا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا، اور اس نے جو ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کچھ کہا۔ یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچا لو۔ یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں شامل کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہیں؟ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانیں اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی بڑی 2 مشالیں جل رہی تھیں۔ ان کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار میں قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا۔ باقی 2 رہ گئے تھے۔
ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا، دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے، وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ مشالوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں، ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں 3 تیر پیوست تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی، اتنے میں ایک گھوڑے کی سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سنائی دی جو دور نکل گئیں۔ بالیان نے کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا ایک گھوڑا بمازین غائب تھا، اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکا تھا، چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندھے نظر آئے۔ زینیں پاس ہی پڑی تھیں، اس نے ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائیں، سامان 2 گھوڑوں پر لادا اور باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا، ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدا یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے، معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بالیان نے کہا۔ میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ لاشوں کے پاس ٹیلوں میں رکا تھا، اس وقت ساحل پر سلطان ایوبی کی فوج کے کیمپ میں 3 آدمی داخل ہوئے۔ وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے، ان کا لباس بھی اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا، ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ یہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہاؤالدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری میں شداد کیمپ کا کمانڈر تھا۔ اٹلی کا ایک جنگی قیدی بلایا گیا، وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا۔ اس کی وساطت سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ ان 3 آدمیوں میں ایک ادھیڑ عمر تھا اور 2 جوان تھے۔ تینوں نے ایک ہی جیسے بات سنائی۔ تینوں کی ایک جوان بہن کو صلیبی فوجی ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئی ہیں، یہ اپنی بہنوں کی تلاش میں آئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ یہاں 7 لڑکیاں آئی تھیں، انہوں نے یہی کہانی سنائی تھی، مگر 7 جاسوس نکلی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو غریب اور مظلوم لوگ ہیں، کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں، ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی جرات کیسے کر سکتی ہیں؟ ہمیں ان 7 لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کون ہوں گی، ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔